رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن ہونے میں شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کاتبین وحی کی لکھنے کی نسبت یعنی کتاب ہونے میں بھی اللہ فرماتے کوئی شک نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا۔ قرآن مجید کی تین نسبتیں ہیں۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی یہ نسبت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جب جبرائیل امین آپ کے پاس قرآن لاتے تو آپ اس کو لینے میں جلدی کرتے اور اس کو بار بار دہراتے تھے، اسی سبب سے قرآن کو قرآن کہا گیا۔ ایک نسبت ہے کلام اللہ کی، کلام کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور تیسری نسبت قرآن کی جو ہے وہ کتاب کی ہے۔ کتاب کے معنی لکھنے کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا میں ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر بتایا ہے کہ جیسے کوئی قرآن کو کلام کہہ کر اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اس لیے غلط ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کوئی اس لیے اس کو غلط نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے۔ ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی سبب تھا جس کی وجہ سے اس پر اعتراض ہو سکتا تھا، اور وہ سبب، وہ وجہ کتابت تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا میں ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہہ کر کتابت کی نسبت کو بیان کر کے بتایا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کے کلام ہونے میں شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن ہونے میں شک نہیں ہے، اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کاتبین وحی کی لکھنے کی نسبت یعنی کتاب ہونے میں بھی اللہ فرماتے کوئی شک نہیں ہے۔